اسرائیل یمن کے سامنے پست نظر آ رہا ہے۔ خبر ہی کچھ ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے حوثیز نے اسرائیل کو خوف میں ڈال دیا ہے۔ حوثیز سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی چال چلی گئی، لیکن حوثیز کو اس کی بھنک لگ گئی، اور اب جو انہوں نے اعلان کیا، خاص طور سے یحییٰ ساری نے، اس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ خبر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے حماس کے سابق چیف یحییٰ سنوار سے جڑی ایک بہت بڑی اور اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے، ذرا اسے سن لیجئے پہلے، اس کے بعد یمن کے حوثیز کی خبر کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کیا سبسکرائب تو کر لیں۔ میں ہوں عادل خان آزاد، خبروں کا خادم، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ فلسطین کا قدس نیوز نیٹ ورک انہوں نے خبر دی ہے، اور یہ خبر بڑی چونکاتی ہے۔ یحییٰ سنوار کی فوٹو کے ساتھ یہ خبر ہے کہ جب وہ مارے گئے ابھی پچھلے مہینے، تب 3 دن سے یحییٰ سنوار نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ ان کے ساتھی اور وہ 3 دن سے بھوکے تھے، یہ اس خبر میں کہا گیا ہے، اور یہ سب کچھ یحییٰ سنوار کی آٹوپسی رپورٹ سے نکل کر سامنے آیا ہے۔ ان کے پیٹ میں جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، تب ان کے پیٹ میں رزق کا ایک دانہ بھی نہیں، ایک گندم کا دانہ بھی نہیں تھا، ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں تھا، ایک چاول کا دانہ بھی نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ لوگ بھوکے تھے، اور الزام کیا لگتا تھا حماس کے لوگوں پر، اس کو لے کر یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں الزام کیا لگتا تھا، کہ وہ لوگ غزہ کے لوگوں کے لیے آنے والا راشن حماس کے القسام بریگیڈ لوٹ لیتی ہے، جم کر موج اڑاتی ہے، بھر پیٹ کھاتی ہے، لیکن یہ آٹوپسی رپورٹ ان تمام دعووں کو جھٹلاتی ہے، بتاتی ہے ہمیں کہ سچ کیا ہے۔ یحییٰ سنوار اور حماس کے باقی لڑاکیا القسام بریگیڈ کے لڑاکے برے حالات میں اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، خالی پیٹ بھوکے رہ کر کئی دنوں سے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ آخرکار اس جنگ کا سرا کیا ہوگا؟ اب کیا لکھا گیا ہے ذرا سنیے، پھر میں آپ کو یمن کی خبر پر لے جاتا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ دیٹ an autopsy on the body of leader Yahya al-Sinwar revealed he had not eaten anything in last 72 hours before his martyrdom۔ اپنی شہادت کے 72 گھنٹے پہلے ہی شاید کچھ یحییٰ سنوار نے کھایا ہوگا۔ 72 گھنٹے تک ان کے ٹاپسی رپورٹ سے سامنے آیا ان کے پیٹ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ کب سے بھوکے تھے کسی کو نہیں پتا۔ یحییٰ سنوار اور ان کے ساتھ جو موجود حماس کے لڑاکے تھے، انہوں نے آخری بار بھر پیٹ کب کھانا کھایا ہوگا نہیں پتا۔ اس بارے میں جو میں پہلے کہہ رہا تھا وہ اب یہ یحییٰ سنوار کے ایک کولاج فوٹو ان کا، اور وہ ان کا ٹنل میں جاتے ہوئے فوٹو، ہیبریو اسرائیل ہائیوم ہے، یہ ہیبریو میں چھپتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کی کٹنگ نہیں دکھائی کہ آپ پڑھ نہیں پاتے، میں ہی نہیں پڑھ پایا، سمجھے؟ تو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا، تو خیر میں نے انگلش سے یہ اٹھا لی، پریس نیوز نے دیا ہے کہ ہیبریو میں چھپنے والا اسرائیل ہائیوم نام کا اخبار، اس نے لکھا ہے سنوار اور اس کے آدمی بھوک سے جوجھ رہے تھے، انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اپنی موت سے 3 دن پہلے تک وہ بھوکے تھے، 3 دن سے انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ ریممبر وین دے سیڈ حماس اسٹیل ایڈ، یہ اسرائیلی حماس کو خماس بولتے ہیں، بنجمن نتنیاہو خماس بولتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اسرائیلی اور اسرائیلی حکومت کے خماس لوگوں کی ایڈ، ان کا راشن چرا رہا ہے، ان کی آنے والی ہیومینیٹیرین ایڈ مدد کو چرا رہا ہے۔ یہ دے لائٹ، ہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ یحییٰ سنوار اور ان کے لڑاکے بھر پیٹ کھانا کھا رہے تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ خود جس آرگنائزیشن کا لیڈر 3 دن سے بھوکا ہو، اس کے لڑاکوں کا حال سوچ سکتے ہیں۔ فی الحال کس طریقے کی یہ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں میری سمجھ کے پار ہے۔ یہ چیز بھی یحییٰ سنوار کے حق میں پازیٹیو چلی جائے گی، جیسے ان کا وہ آخری ویڈیو جاری کیا جس میں وہ مرتے مرتے صوفے پر بیٹھ کر لاٹھی پھینکتے ہیں۔ یہ خبر بھی یحییٰ سنوار کو ان کے چاہنے والوں کی نظر میں ایک اور ہیرو کا درجہ دے دے گی، کہ بندہ بھوکا تھا، لڑ رہا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے ایز اے جرنلسٹ، ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کی ہی تلاش میں جب بھوک سے بالکل نڈھال ہو گئے ہوں تو نکلے ہوں، اور تبھی ان پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا، یا پھر وہ دھوکے سے ان کے ہاتھ اسرائیلی فوج کے چڑھ گئے۔ چلیے اب یمن کی بات کرتے ہیں۔ بنجمن نتنیاہو کی حکومت سے مایوس کچھ کھرب پتی اسرائیلی بزنس مینز نے حوثیز کے حملوں سے، یمن کے حوثیز انصار اللہ موومنٹ کے حملوں سے بچنے کے لیے ایک بڑا پلان بنایا، لیکن حوثیز کو
اس کی خبر لگ گئی اس پلان کی، اور آپ سے کچھ گھنٹے پہلے انصار اللہ موومنٹ کے ملٹری اسپوکس پرسن بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے ایک ویڈیو جاری کیا اور ان اسرائیلی کمپنیوں اور بینجامن نیتن یاہو کے خلاف بڑا اعلان کر دیا، ان کمپنیوں جو پلان بنا رہی تھی، زم ہے وغیرہ اور بہت سی۔ دراصل لال ساگر میں، ریڈ سی میں اسرائیل سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھنے والے جہازوں پر، چاہے وہ اسرائیل جا رہے ہوں یا اسرائیلی کوئی لوگ ہوں جن کے ان کا مالک ہوں جہازوں کے، ان سب پر حوثیز کے حملوں نے اسرائیلی بزنس مینوں کو گھبرا کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنے جہازوں کو چلانے والی شپنگ کمپنیز دوسرے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، ایسٹس بیچ رہے ہیں، خاص کر انہیں جو یہودی یا اسرائیلی نہیں ہیں۔ حسرت یہ ہے کہ ایسے میں ان پر حملے نہیں ہوں گے۔ اندیشہ یہ ہے کہ کمپنیز کو بیچنے کی بات محض دکھاوا ہے تاکہ انہیں حوثیز کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ مالک وہی رہیں گے، بوگس کمپنیز بنائی جا رہی ہیں۔ کئی جگہ یہ خبر ہے کہ اصلی کمپنیز کو ایسٹس بیچے جا رہے ہیں کیونکہ گھاٹا اتنا ہو چکا ہے، کئی طرح کی خبریں، لیکن خبر یہ ہے کہ حوثیز کو پتہ چل گیا یہ کمپنیاں جہازوں کو بیچ رہی ہیں، اپنے ایسٹس کو بیچ رہی ہیں۔ اب کیا ہوا وہ سنیے۔ فی الحال اس خبر کے سامنے آنے کے بعد یحییٰ ساری نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یمن کے حوثیز نے کہا ہے، یحییٰ ساری نے ان کی طرف سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی شپنگ کمپنیوں کی طرف سے اپنی پراپرٹی، اپنے ایسٹس دوسری کمپنیوں کو بیچنے کے سلسلے میں ملی خفیہ جانکاری کے جواب میں اسرائیلی جہازوں کے خلاف اپنی سمندری ناکہ بندی بنائے رکھیں گے اور حملے نہیں روکیں گے، بھلے ہی جہازوں کا مالک کوئی بھی بن جائے، ہمارے ڈرون اور میزائل جا کر ٹپ سے مارتے رہیں گے۔ حوثیز نے کہا کہ وہ پورے ریجن میں یا ریڈ سی میں پورے ریجن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسرائیلی جو کام ہیں، جو اسرائیل کے قدم ہیں یا اسرائیل جو کر رہا ہے، اس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہیں، حماس اور حزب اللہ، ان کا سپورٹ کرنے کے لیے ہم حملے تیز کریں گے، یہ حوثیز نے کہا۔ یہ بڑی بات ہے دوستو، حوثیز نے یہ کہا ہے کہ ہم حملے تیز کریں گے حماس اور حزب اللہ کے سپورٹ میں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں حوثیز پتہ نہیں۔ یحییٰ ساری نے کہا کہ خفیہ جانکاری اس بات کو یہ پکا کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے کہ اسرائیلی دشمن سے لنکڈ شپنگ کمپنیز کے طور پر کام کرنے والی کئی کمپنیاں اپنی پراپرٹی، اپنے ایسٹس بیچنے اور اپنی شپنگ اور سمندری پریوہن جو ہوتا ہے، میری ٹائم ٹرانسپورٹیشن، اس میں جہازوں میں اپنی ایسٹس کو دوسری کمپنیوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں، ہمیں اس کی خبر ہے۔ یحییٰ ساری نے ایک ٹیلی وائزڈ اسپیچ میں کہا، ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو جاری کر کہا کہ حوثیز جہازوں کے مالکانہ حق میں کسی بھی بدلاؤ کو منظور نہیں کرتے، مانیتا نہیں دیتے۔ ساری نے ان کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی سپورٹ کے خلاف وارننگ دی۔ انہوں نے کہا ہم مالک بدل گئے، جہاز وہی ہے، ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے نئے مالکوں کو، حملے ان پر بھی ہوں گے۔ یحییٰ ساری نے یہ بھی کہا کہ حوثی اسرائیل پر اپنی نیول ناکہ بندی، سمندر میں ناکہ بندی جاری رکھیں گے، اسرائیل سے جڑے یا اس کی طرف جانے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ یحییٰ ساری نے کہا کہ ناکہ بندی تب تک جاری رہے گی جب تک غزہ پر گھیرا بندی ختم نہیں ہوتی، غزہ پر حملے بند نہیں ہو جاتے، غزہ کے لوگوں کو اسرائیل کے ظلموں سے آزادی نہیں مل جاتی، اور جب تک اسرائیلی فوج لبنان اور حزب اللہ کے لڑاکوں پر حملے بند نہیں کر دیتی، ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیل کا کوئی بھی جہاز، اسرائیل تک جانے والا بھی کوئی جہاز اس علاقے سے جہاں ہمارا کنٹرول ہے وہاں سے سلامت نکل کر جا نہ سکے گا۔ اب یو این کے ایکسپرٹ نے یمن کے حوثیز کے بارے میں کیا کہا ہے، یو این اور یمن الگ الگ چیزیں، وہ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی مدد سے یمن کے حوثیز ایک مکمل فورس میں ٹرانسفارم ہو گئے۔ وہ کوئی لڑاکے نہیں ہیں، وہ ایک پوری فورس ہے، وہ ایک آرمی ہے، ان کے پاس نیوی ہے، ایئر فورس بھی ہے، ہلکی پھلکی ہی صحیح، ان کے پاس ڈرون پاور ہے، وہ ویل ٹرینڈ ہیں، لاکھوں لڑاکے ہیں۔ ان سے لڑنا ایک ملک کی فوج سے لڑنے جیسا ہے، بھلے ہی وہ ملک یا وہ اس کی فوج اتنی زیادہ ایڈوانس نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ لڑائی میں ٹکر دینے کی قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی حملہ یمن پر سیدھے حوثیز کے علاقے پر ہوتا ہے تو وہ اس کا معقول جواب دینے کی قوت رکھتے ہیں۔ لہٰذا لال ساگر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ ایران نے یمن کے حوثیز کو بہت مضبوط کیا ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس کی اس رپورٹ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہیڈ لائن دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس پر آگے جا کر کی ورڈ ڈال کر اسے پورا پڑھ سکیں۔ یہ 4 نومبر
2024 کی خبر ہے، صبح 9:06 پر چھپی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تاریخ بتایا کرو، تو آخر تک ویڈیو دیکھا کریے، تاریخ ضرور ملے گی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ آگے آئے گا ہیڈ لائن شو، دیکھیے گا ضرور۔